بلاول بھٹو زرداری صاحب جو آفر کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں زخموں پہ مرہم رکھیں گے، جو انتقامی سیاست پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہی ہے وہ اس کو روکیں گے۔ اقتدار میں آنے کے بعد اگر ہم فرض بھی کر لیں تو نیئر صاحب اتنی کیپیسٹی ہوگی بلاول میں کہ وہ واقعی روک سکیں وہ سب کچھ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے؟ نہیں، نہ یہ بلاول صاحب کی خواہش پہ ہو رہا ہے، نہ ہی ان کی خواہش پہ رکے گا۔ وہ پرابلم کہیں اور ہے، وہاں جب ریزالو ہوگی تو سب دیکھتے رہ جائیں گے کہ کیسے ریزالو ہوئی ہے، ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں، بٹ اٹ ول ٹیک سم ٹائم۔ اور بلاول صاحب جو آپ کو پنجاب میں خود کو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این دونوں کے متبادل لیڈرشپ کے طور پہ پیش کرنا چاہتے ہیں، تو معذرت کے ساتھ ابھی ان کی شخصیت اور جماعت کی مقبولیت ان دونوں سے بہت پیچھے ہے۔ تو آپ کو لاہور کا جلسہ امپریسو نہیں لگا، انٹری ان لاہور؟ میں نے ایک بات کہہ دی ہے کہ ان کی شخصیت اور ان کی جماعتی حیثیت پنجاب میں ان دونوں سیاسی گروہوں سے بہت پیچھے ہے۔ میاں صاحب کی شخصیت بہت آگے ہے، بانی پی ٹی آئی کی شخصیت بہت آگے ہے ان سے۔ بٹ اگر آپ طاہر القادری کو ساتھ ملا لیں، اعتزاز احسن صاحب بھی جلسے میں نظر آئیں اور اپنا وطن اس پلڑے میں ڈال دیں۔ طاہر القادری صاحب کے سپورٹ بیس کو ہم سمجھتے ہیں کیسے وہ جیتے تھے اور کیسے چھوڑ کے چلے گئے۔ چھوڑیں، وہ اب بیلنس بھی نہیں رکھتے پاور پالیٹکس میں۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو پاور پالیٹکس میں ایک حصہ ڈال سکتے ہیں۔ پنجاب میں اس وقت جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں وہ بائی اینڈ لارج پی ٹی آئی کے نامزد کردہ آزاد امیدواروں اور پی ایم ایل این کے روایتی امیدواروں کے درمیان ہوگا۔ اگرچہ پی ایم ایل این نے کچھ نشستوں پر کمپرومائز کیا ہے، وہ اس سیاسی ضرورت کے تحت نہیں کیا کہ انہوں نے کوئی کمٹمنٹ کی تھی۔ انہوں نے ایک پوزیشن لی ہے کہ ہم اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرتے ہیں تاکہ مستقبل میں جیتنے والے امیدواروں کو لیور آؤٹ کر سکے۔ انہوں نے اپنے بہترین ساتھیوں کی بھی قربانی دی ہے تاکہ اس تاثر کو قائم رکھا جا سکے کہ آئندہ اگر کوئی امیدوار 8 فروری کے انتخابات کے بعد پی ایم ایل این کو جوائن کرے گا تو اسے بھی ویسے ہی اکاموڈیٹ کیا جائے گا جیسے پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کو اکاموڈیٹ کیا گیا یا آئی پی پی میں جانے والوں کو اکاموڈیٹ کیا گیا ہے۔ ابھی جو پنجاب کی سیاست ہے ابھی تک یہ آزاد امیدواروں اور پی ایم ایل این کے نامزد کردہ امیدواروں میں ہے، اور بلاول صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں سختی کم کر دوں گا ہی نہیں کر دوں گا، یہ مقدمات نہ ان کی خواہش پہ قائم ہوئے نہ ان کی خواہش پہ ختم ہوں گے۔ یہ ریکنسلیشن کہیں اور ہوگی جو ابھی نظر نہیں آتی۔ وہ پوسٹ الیکشن سینیریو کیا بنتا ہے اس میں آہستہ آہستہ نرمی ہوگی۔ اگر پی ٹی آئی کلین سویپ کرتی ہے تو منظر اور ہوگا، اگر نہیں کرتی تو پھر سختی کی ضرورت کم ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ پروسیکیوشن کو سافٹ کر دیا جائے گا۔ 1-2 بندوں کے علاوہ کسی کی سزائیابی مطلوب نہیں، ورنہ 8 سے 9 ماہ ہو گئے ہیں، ابھی تک کہیں بھی کسی کیس کی 9 مئی کے کسی کیس کی پروسیکیوشن شروع بھی نہیں ہوئی۔ اگر پروسیکیوشن ہو رہی ہے تو صرف ایک ہی صاحب کی ہو رہی ہے اور دن میں 2-2 3-3 مقدمات چلتے ہیں اور باقی کسی کے نہیں ہو رہی، اور لگتا ہے کسی اور کی سزا مطلوب نہیں ہے۔ الیکشن رزلٹ کے تابع دیکھا جائے گا کہ ان کی پروسیکیوشن بھی کس لیول تک رکھنی ہے اور کس لیول تک لوگوں کو ریلیف دینی ہے، اور یہ فیصلے کرنے میں میں نہیں سمجھتا کہ بلاول صاحب کا کوئی کردار ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہاں، اگر بلاول صاحب اتنی سیٹس نکال لیتے ہیں کہ پنجاب میں ایک سپیس پیدا کریں، ایک سمپتھی پیدا کریں تو پھر یہ، لیکن ابھی تو یہی نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی مستقبل میں پی ایم ایل این کی کولیشن پارٹنر ہوگی، اور میاں نواز شریف صاحب بالکل سنجیدہ امیدوار ہے۔ وزارت عظمیٰ کے حالات کے تابع فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن ابھی تک میاں نواز شریف صاحب ہی امیدوار ہیں۔ اور ایک اور تاثر بھی قائم ہو رہا ہے پی ایم ایل این کے اندر کہ مخلوط حکومت میں بالکل نہ جایا جائے۔ اگر ہم برتری کے ساتھ حکومت نہیں بناتے تو پھر کولیشن پارٹنر بن کے وزارت عظمیٰ کی نشست قربان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ پی ایم ایل کے اندر ان لوگوں میں کا تاثر ہے جو انتخاب جیتنے کی پوزیشن میں ہے، اس تمام تر مشکل کے باوجود وہ کسی ایسی کولیشن میں نہیں جانا چاہتے جس کی سربراہی پیپلز پارٹی کے پاس ہو اور پی ایم ایل این کے پاس صرف منسٹرز ہوں۔ ان کا ماضی میں تجربہ بھی کچھ چند ماہ چلا تھا اور پھر سبھی منسٹرز کو ریزائن کرنا پڑا تھا۔ اب پی ایم ایل این میاں نواز شریف اگر قومی اسمبلی میں ہوں گے تو میاں نواز شریف صاحب اپوزیشن میں بھی نہیں بیٹھیں گے اور لیسر لیول کے ساتھ کولیشن پارٹنر بننا بالکل پسند نہیں کریں گے۔ ہاں، لیکن وہ 2/3 سے سادہ پہ آ گئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ فارم کرنی ہے، انہوں نے کولیشن گورنمنٹ ہی فارم کرنی ہے۔
2/3 ना उन्हें कभी मिल सकती थी ना मिल सकती है, उनके कैंडिडेट्स ही नहीं है। चले 141 सीट्स पे तो वो पूरी तरह सीरियसली कंटेस्ट नहीं कर रहे, तो 2/3 कहाँ से लें? नहीं साहब, लीमा खान साहिबा जो हमशीरा हैं बानी पीटीआई की, वो ये कह रही हैं कि 3 हफ्तों से हमारी पिटिशन लगी है, चीफ जस्टिस साहब उसको पिक करें ताकि बानी पीटीआई का फैसला हो सके। एक तो ये, दूसरा बल्ले के हवाले से जो तफसीली फैसला है उस पर बैरिस्टर गौहर ने बात की और उन्होंने कहा तफसीली फैसला आएगा तो हम इस पर कुछ कर सकेंगे। इन दोनों पर अगर आप रोशनी डालें तो मुमकिनात क्या हैं? एक तो लीमा खान साहबा बतौर हमशीरा बानी पीटीआई काबिल इज़्ज़त हैं, बावकार खातून हैं, लेकिन वो पीटीआई की तर्जुमान नहीं है, इसलिए उनके बयान को पीटीआई का बयान नहीं कहा जा सकता। गौहर साहब ने जो बात की है कि हम डिटेल फैसला के बाद नजरसानी में रिव्यू का जाएंगे। फैसला करेंगे, तो ये वक्त ऐसे ही गुजार देंगे। ये इलेक्शन पीटीआई की जीत का इलेक्शन नहीं लगता। इस इलेक्शन में पीटीआई की जो स्ट्रगल है वो सर्वाइवल की है कि क्या पीटीआई इस इलेक्शन के बाद किसी फॉर्मेशन में अपनी पार्लिमानी हैसियत बरकरार रखती है या नहीं, और केपी में गवर्नमेंट बना पाती है या नहीं। पंजाब में गवर्नमेंट बनाने के इम्कानात दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। इन्होंने जो टिकट्स तकसीम किए हैं और जो पैनल बनाए हैं पंजाब में, बिल्कुल किसी भी अंडरस्टैंडिंग के बगैर बनाए हैं कि वो लोग एमपीएस और एमएनएस का एक दूसरे के लिए कोई जो रेसिप्रोकल सपोर्ट रोल होता है, वो पंजाब के मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में वो सपोर्ट रोल टोटली एब्सेंट है। सिर्फ सिंबल्स ही डिफरेंट नहीं हैं। मैं माजरत से कहता हूँ, लोग भी मुख्तलिफ हैं। पीटीआई में सिर्फ इसलिए है कि पीटीआई में उन्हें वोट बैंक नज़र आ रहा है, ठीक है, लॉयल्टी सबकी कहीं ना कहीं है। बाकी जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो फिर देखेंगे। और ये जो अभी तो कवरेज पंजाब के लिए में जर्नलिस्ट पंजाब में कोई सेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम टू रन द पीटीआई इलेक्शन कैंपेन टोटली नॉन एग्जिस्टेंट है। कहीं अंडरग्राउंड हो रहा हो तो कुछ नहीं, लेकिन ओवर द ग्राउंड जिसके ऑप्टिक्स हो या जिसे पब्लिक परसीव करे, वो एक कॉमनर के लिए नहीं है। कॉमनर में सिम्पथी है बानी पीटीआई के लिए, वो डिफरेंट सिंबल्स पे भी वोट डाल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनके बेशुमार हलकों में कैंडिडेट्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, अपनी अपनी जीत का खेल खेलना चाहते हैं। अगर आज वो अपनी अपनी जीत का खेल खेल रहे हैं तो कल क्या होगा? ये पीटीआई के लिए भी लम्हा फिक्री है, गौहर खान साहब के लिए भी लम्हा फिक्री है, क्योंकि फाइनल लिस्ट इनकी है। खान साहब इस फाइनल लिस्ट को वो नहीं कर रहे हैं पूरी तरह से। ये जो नाहली का मामला है और ये जो बल्ले का मामला है, ये आने वाले 2-3 माह में सिमट सकता है, क्योंकि पीटीआई तो दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शंस करवाने की भी बात कर रही है। लेकिन वाजे नहीं कर रही ना बात, या तो एक डिसीजन ले और इंटर पार्टी इलेक्शंस करवा दे और फिर नए डॉक्यूमेंटेशन के साथ इलेक्शन कमीशन में आ जाए। वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से फैसला नहीं कर पा रही। नहीं, मेरा ख्याल इनमें कॉन्सेंसस का फुकदान है, माजरत के साथ। बहुत बड़े बड़े वकील हैं, बट दे आर नॉट ऑन द सेम।